بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت جو بہت لازمی ہے، صحت کے بغیر انسان کی زندگی جو ہے بیکار ہے، اور صحت کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کی خوراک پوری کریں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کی خوراک پوری نہیں ہو پاتی۔ سب سے بڑی ہماری بلوکیج یہ ہوئی ہوتی ہے نفسیاتی طور پہ، ہم نے یہ سمجھا ہوتا ہے بس اب عمر ہماری اوپر جا رہی ہے تو اب بیماریاں آئیں گی، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہوگا۔ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام نہیں بنایا، اور نہ اللہ کی تخلیق اتنی ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو احسن انداز میں پیدا کیا اور کامل مکمل پیدا کیا۔ اللہ کا نظام کتنا بہترین ہے نا جسم کا، اگر آپ اس کے اوپر غور فکر کریں، اللہ تو دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنے جسم میں دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت کے لیے کیا کچھ کیا ہے ہمارے جسم کے اندر، اور ہم اپنی صحت کیسے تباہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو اپنی صحت کی طرف پہ دھیان دیں تو جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ سب ہمارے اپنے، ہم اس کے قصوروار ذمہ دار ہم خود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذمہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بیماری بھیجتا ہے، ضرور بھیجتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ کوئی بیماری اللہ نے ایسی نہیں نازل کی جس سے شفا نہ ہو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیچرل کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اپنے جسم کو ہم نے بیٹھنا شروع کر دیا۔ پہلے زمانے میں دیکھیں لوگ گھڑ سواری تھی، چلتے پھرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر اسپتالوں کے باہر جو ہے نا صرف یہ روڈ ہی بن جائے، لوگ چلتے پھرتے رہے، واک کرتے رہے، صحت بناتے رہے، تو جسم خود بخود کرے گا، صحت بنے گی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کھاتے اتنا، چلتے کم ہیں، اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ ہم کھاتے وہ ہیں جس کے اندر ہمارے جسم کو وہ خوراک ہی نہیں مل پاتی جو اسے چاہیے ہوتی، تو اس سے ہماری صحت ہی نہیں بنتی۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ وہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ بھائی ہر بیماری کا علاج نہیں ہے، یہ نہیں، ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر بیماری کے اللہ نے ایسی کوئی بیماری نازل ہی نہیں کی ہے جس کی شفا نازل نہ کی ہو۔ بڑھاپے کے اندر ضروری نہیں ہے، یہ جوڑوں وغیرہ کی دردیں، یہ جو بیماریاں اکثر لگتی ہیں ساری خون سے جڑی ہوئی ہیں، اور خون کی رگیں ہماری جو ہے وہ صاف جو ہے، جس طرح ہماری بڑھتی جاتی ہے اسی طرح ان میں خون چل چل کے اس میں سوزش ہو جاتی ہے، کئی سیلز جو ہے ہمارے ڈیڈ ہو جاتے ہیں، کئی بیمار ہو جاتے ہیں، کئی صحیح طرح جو ہے گردش نہیں کر رہے ہوتے، رک جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے جسم کے اندر اسی طرح مختلف کیلشیم ہو گیا اور مختلف ایسڈ وغیرہ ہو گئے جو ہمارے خون میں جاتے ہیں اور وہ پھر وہیں رہ جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک قسم کی بلاکیج ہو جاتی ہے، اور بلاکیج کی وجہ سے جو ہے ہماری صحت بننا رک جاتی ہے، اور ہم اس کا الزام اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ نیچرل کو اختیار کرے اور اپنی بیماری کو سمجھ کے انشاءاللہ چلے، ٹھیک ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے شفا دے گا۔ تو ہماری جو رگوں کا علاج ہے اس کے اندر جو ہے کوئی بھی چیز ہم دیتے ہیں وہ نیچرل ہوتی ہے، یعنی نیچرل کے ساتھ ہی دیتے ہیں۔ تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ہم انہیں سپلیمنٹ دیتے ہیں۔ یہ وہ سپلیمنٹ ہیں جو میں جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے استعمال کرتا رہتا ہوں اپنے لیے جو ہے۔ جو لوگ ان کو افورڈ کرتے ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو جسم کو چیک کروانے کے بعد استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زیادتی بھی نقصان دہ ہے اور ان کی کمی بھی نقصان دہ ہے۔ زیادتی سے مراد اگر یہ جسم میں آپ کے جسم میں آئرن زیادہ ہو جائے تو آپ کے لیے مصیبت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر آئرن کم ہو جائے تب بھی مصیبت ہے، اور اگر کیلشیم زیادہ ہو جائے تب بھی مصیبت ہے، اور اگر کیلشیم کم ہو جائے تب بھی مصیبت ہے۔ اس لیے جو ہے ان کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور بغیر تشخیص کے کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تشخیص کے ساتھ استعمال کرائیں، آپ کا جو مسئلہ ہے اس حساب سے پھر آپ کے جسم میں جو چیزیں کم ہیں ان چیزوں کو آپ بڑھا لیں، جو وٹامنس کم ہیں، جو منرلس کم ہیں، ان کو آپ اپنے جسم میں ان کا لیول پورا کر لیں۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری رگوں کا علاج ہے، ہم رگوں سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کیا کم ہے۔ دوسرا طریقہ ہے وہ میڈیکل ٹیسٹ ہیں، آپ اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروائیں، ان میں جو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کم ہے تو ان کو استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نیچرل چیزیں ہیں، یہ جسم قبول بھی کرے گا، جسم اس کے اندر کوئی آپ کا مسئلہ بھی نہیں گا، اور یہ تیزی سے صحت بھی بنائے گا۔ اب مسئلہ یہ کہ ہم آج کل کی ہماری فارمی خوراک ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس میں اتنی وہ نہیں ہے کہ ہماری جسم کی ضروریات پوری ہوں، تو یہ سپلیمنٹ جو ہے وہ لازمی طور پہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کر پاتے ہم ان کو پھر نیچرل میں چیزیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ والی سبزیاں کھائیں، یہ فروٹ کھائیں، اور جو اس سے بھی متوسط طبقے کے لوگ ہیں ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کا یا ان ڈرائی فروٹ کا یا ان چیزوں کا آپ جو ہے اس بیج کا آئل نکلوا لیں، اور یہ آئل جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے صبح شام پیتے رہیں جو ہے، تو اس سے کیا ہوگا، وہ چیزیں جو آپ کے جسم میں کم ہے وہ نیچرل طریقے سے پوری ہوتی جائیں گی، اور جب نیچرل طریقے سے پوری ہوں گی تو جو ہے آپ کی صحت بننا شروع ہو جائے گی، اور یہی قرآن کا فلسفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں نے یہ چیز بیان کی ہے، اور جو طب نبوی کے جو طبیب تھے علامہ امام ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے جو قرآن کے جو 3 اصول بتائے صحت کے، اس میں پہلا پرہیز تھا۔ پرہیز کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جسم میں 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو کسی چیز کی کمی ہوتی ہے یا کسی چیز کی زیادتی ہوتی ہے، بس آپ یہ دیکھیں آپ کی جسم میں زیادتی کس چیز کی ہو رہی ہے اس کو کم کر دیں، اور جسم میں جس چیز کی کمی ہو رہی ہے اس چیز کو بڑھا لیں، اس کو پورا کر لیں، تو جسم کی صحت بننا شروع ہو جائے گی، مشینری کام کرنا شروع ہو جائے گی، تو بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی جو ہے نا۔ تو رگوں کا یہ علاج جو ہے یہ بہترین علاج ہے، اس سے رگیں صاف ہو جاتی ہیں، رگیں صاف ہونے کے بعد آپ پھر جب کھائیں پیئیں گے اور آپ کے جسم کو پھر توانائی لگے گی، انرجی بنے گی آپ کے جسم میں۔ ہمیں پر کئی ایسے بوڑھے لوگ آتے ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوتا ہے، اور کئی ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ بڑھاپا ہے، بس ہماری بیماری کبھی ختم نہیں ہوگی، اب ہم نے بس جو ہے بڑھاپے پہ بیماریاں ہی لگتی ہیں، تو یہ فلسفہ بھی غلط ہے، تھیوری بھی غلط ہے یہ، اور جسٹ نفسیاتی طور پہ وہ بالکل ہمت ہارے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جو آتے ہیں، جو حوصلہ پکڑتے ہیں، تھوڑا پرہیز کرتے ہیں، اور ساتھ میں اپنے جسم کو نیچرل ہیلتھ کو انکریز کرتے ہیں،
وہ الحمدللہ صحت مند رہتے ہیں، کیونکہ نیچرل کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اور نیچرلی ہمارے جسم کے ساتھ جو ہے اسے چل رہا ہے. تو یہ فوڈ سپلیمنٹ ہے، یہ نیچرل کے ساتھ ہی ٹھیک ہے. اور یہ مطلب کہہ لیں کہ یہ ایک ایڈوانس چیز ہے اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہے نا، کہ ہم جتنا نیچرل کے قریب آتے جائیں گے اتنا ہم جو ہے اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں. اور میری بلکہ ایک ویڈیو میں نے کی تاجر کی جو ہے 45 سال عمر، جس اس نے یہ سپلیمنٹ اور اپنی لائف اسٹائل کو درست کیا اور اس سے اس نے اپنے بڑھاپے کو جو ہے نا، بڑھاپے میں جو سمجھتے ہیں کہ منہ پہ جھریاں آئیں گی، جسم جو ہے اس طرح، ان چیزوں کو اس نے ختم کر دیا جو ہے، اور نیچرل طور پہ اپنی ہیلتھ جو ہے وہ بڑھا لی. وہ چیزیں استعمال کی جو بالکل خالص اور پیور ہوں، اور جو ہے آئل استعمال کیے تو جسم دیکھیں کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دے دی. 45 سال سے جو ہے اس کی جو ہے صحت جو ہے واپس 18 سال تک کی جوانی میں آ گئی. اور اسی طرح میں نے ایک امریکی ڈاکٹر تھے بیریچ، ان کی بھی ویڈیو اپلوڈ کی. آنکھیں کمزور ہو گئی، آج وہ کہتے ہیں میں نے جو ہے نا روزے کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ نیچرل جو ہے وہ علاج کیا. دن میں ایک وقت کھانا کھاتا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے اپنی صحت بناتا تھا، اور اپنے وٹامنس جو میرے جسم میں کم تھے وہ میں نے پورے کیے یہ سپلیمنٹ کے تھرو جو ہے نا. 55 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو مجھے 20 سال میں نظر نہیں آتا تھا. تو الحمدللہ میں نے بھی رمضان میں یہ تجربہ کیا، بڑا فرق پڑتا ہے. میں خود جو ہے نا، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ موبائل ہمارے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، تو ہمارے جسم کی ویسی جو ہے انرجی ہے وہ کم ہوتی رہتی ہے، کئی سپلیمنٹ وغیرہ ہمارے جسم میں کم ہے. تو الحمدللہ اس سے بڑا فرق پڑا ہے کہ جب آپ نیچرل کو اختیار کریں اور نیچرل کے حساب سے پرہیز بھی کریں. یعنی کہ آپ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں پرہیز نہیں کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو پرہیز لازمی ہے، پرہیز لازمی ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ آپ کی لگیں کھلی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کھا رہے ہیں، آپ کے وٹامن جو ہے وہ اندر جمنا شروع ہو رہے ہیں، اور جب جمتے ہیں کسی کو یورک ایسڈ ہو رہا ہے، کسی کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے، کئی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں لوگوں کو جو ہے نا ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جسم کی جو ہے وہ رگیں یہ کھا کے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ پوری نہیں کر رہے، آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے، واک نہیں کر رہے، جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کے جسم ہضم نہیں ہو رہا، وہ خون میں جا کے باقی رہ رہا ہے، آپ کی صحت نہیں بن رہی. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. لیکن اگر آپ ساری چیزیں دیکھ کے اپنا آپ کو نیچرل کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ہی برکت رکھی ہے، شفا ہی شفا رکھی ہوئی ہے جو ہے نا. تو جو الحمدللہ استعمال کر رہے ہیں وہ چیز جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو ہے نا، ڈاکٹر کیا لوگوں کے اپنے ذہنوں میں یہ بھوسا بھرا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیماری رکھا ہے، اللہ پہ گلہ ڈالتے ہیں، اللہ پہ الزام ڈالتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نہیں بنایا. اب یہ بڑھاپے میں بوڑھے لوگوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے جوڑے اور یہ پٹھوں وغیرہ کیا ہوتا ہے، یہ خون کی رگوں میں جو ہے نا کچرا پھنس جاتا ہے، اور وہ ہیلتھ ان کو خوراک نہیں مل رہی ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں دن بدن جو ہے. اور اینڈ یہ آتا ہے کہ پھر وہ جو ہے نا پٹھوں میں درد، جوڑوں میں درد، مسل میں درد. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ رگیں صاف نہیں ہوتی، اور یہ رگیں ہماری خون کی ہیں. لازمی بات ہے اس میں کئی سیلز جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، کئی ڈیڈ ہو جاتے ہیں، کئی جو ہے ڈیڈ ہونے کے بعد جسم سے نکل نہیں پاتے ٹھیک ہے. تو وہ رہ جاتے ہیں جو ہے نا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لازمی بات ہے ہماری صحت کا جو عمل ہے وہ بننا کمزور ہوتا جاتا ہے. اوپر سے ہم فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، ہمارے جسم کو ہم وہ وٹامنس دے نہیں رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس روٹی کھا لی اس کے اندر ساری طاقت ہے. نہیں، روٹی کے اندر ساری طاقت نہیں. آپ کے جسم کے کئی وٹامنس ہیں، منرلز ہیں جو آپ کے جسم کو چاہیے، اور اس کو آپ لیں گے تو وہ آپ کے جسم میں پورے ہوں گے. ضروری نہیں آپ سپلیمنٹ میں نہیں لینا چاہتے نہ لیں، خوراک میں لیں. خوراک میں جب تک آپ لیں گے نہیں تو آپ کی صحت نہیں بنے گی. لیکن ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز تو ہے نا امیدی چھوڑے، مایوسی چھوڑے، اور نیچرل کو اختیار کر کے آپ اپنا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کو آپ علاج کروائیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے وہ شفا دینے والا ہے. نیچرل میں ہی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ جو ہے نا ٹھیک ہے. اور مطلب یہ ہے کہ آپ جو انگریزی دوائیاں کھا رہے ہیں وہ کھائیں، میڈیسن جو بھی کھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیچرل کو اختیار کریں اور رگوں کا علاج کروائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی بیماری ہے وہ ختم ہوتی جائے گی. تو یہ ہیلتھ کے لیے ضروری ہے، اور جو ہے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. اور رگیں دیکھیں ہمارے جسم میں اتنی زیادہ ہیں کہ بہت باریک باریک رگیں ہیں. اگر ہم ان رگوں کو جو ہے ان سب کو صحت مند بنا لیں تو ہمارا جسم صحت مند بننا شروع ہو جاتا ہے جو ہے نا. تو اب مسئلہ کیا آتا ہے، مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم جسٹ جو ہے اپنی صحت کے لیے جو ہے یہ کرتے ہیں کہ بس ہم طاقت کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، چاہے سپلیمنٹ میں ہو چاہے دوسری چیزوں میں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہماری صحت بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی. ہم اپنے جسم کو دیکھیں کہاں پہ ہمیں مسئلہ آ رہا ہے، کہاں پہ کوئی بیماری ہے، ادھر بلاکیج ہوئی ہے، اور اس مسئلے کو کلیئر کریں. یہ نہیں سمجھیں کہ بھائی بڑھاپا آ رہا ہے تو ہمیں یہ بیماری ختم نہیں ہوگی. تیسرا کام یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اپنی خون کی رگیں صاف کروا لیں، اور رگیں صاف کروا کے پھر اس کے بعد آپ جو کھائیں پیئیں گے جسم کو لگنا شروع کر دے گا، اور جو ہے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے لائف اسٹائل کو درست کریں، واک کریں، اپنے جسم کی صحت کا خیال رکھیں تو خود بخود انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت بھی دے گا، تندرستی بھی دے گا آپ کو، اور آپ کی جو بھی بیماری ہے ختم ہو جائے گی. وہ بیماری ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے جسم سے جا نہیں رہی، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود ختم ہو جائیں گی جو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.